نماز نفل شروع فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پاک دوڑے، وضو کیا، وضو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھی اقتداء کے اندر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کیا کہ عبداللہ ابن عباس پیچھے ہیں، ہاتھ پیچھے کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے کان سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی سرکار نے ہاتھ چھڑا، حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے۔ دوبارہ سرکار نے کان پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے تیسری مرتبہ۔ اسی طرح سرکار نے نفل ادا فرما لیے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، میں تمہیں برابر کھڑا کرنا چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کہاں ابن عباس کی اولاد اور عباس کی اولاد ابن عباس، اور کہاں اللہ کا رسول؟ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو سکے؟ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس چچا زاد بھائی کی یہ ادا اتنا پسند آئی، اتنا محبوب ان کا یہ ادب لگا۔ اسی وقت محبوب کے رحمت للعالمین والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دو اور قرآن کا مفسر بنا دو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینہ منورہ کے اندر جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے دروازے پہ جاتے یا عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ جاتے۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ علم کیسے مل گیا، کس مدرسے سے پڑھا، کہاں پڑھا؟ اصحاب صفہ میں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں، کہیں سے پڑھا نہیں ہوں، روزانہ بیٹھ کے پڑھا نہیں ہوں جیسے طالب علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر کیسے تم اتنا عالم بن گئے ہو جو مسئلہ کہیں پہ حل نہیں ہوتا تمہارے قدموں میں آ کے حل ہوتا ہے، تمہیں علم کیسے ملا؟ فرمایا اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک اٹھوانے والا تھا اور وضو کروانے والا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس کے اندر تشریف لے جاتے اور سرکار وہاں پہ کوئی فیصلہ فرماتے، اور سرکار کے فیصلہ فرمانے اس مجلس کے اندر تشریف لے جانے پر سرکار جب اپنا جوڑا مبارک، جوتا مبارک اتارتے، میں جوتا مبارک اٹھا کر بغل میں لے لیتا تھا اور مجلس کے انتہا پہ بیٹھ جاتا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واپس آتے، میں سرکار کے قدموں میں جوتا پہنا تھا، اور اسی ادا کو نبی پاک نے بڑا پسند فرمایا، اور اللہ کے رسول نے ایک دن دعا فرما دی ہے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ نے مجھے علم کے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے۔ آج تک کسی کا کوئی مسئلہ ایسا رہا ہی نہیں ہے جو میرے پاس پہنچا ہو اور مسئلے کا حل نہ ملا۔ اگر صحابہ کرام کا مقام پوچھنا ہے تو اللہ کے رسول سے پوچھو، یا اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے صحابہ کرام کو یہ مقام کتنا عطا فرمایا ہے، کتنا عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کروائی ہے، واللیل کی زلفوں کا نظارہ کرایا ہے، مازاغ البصر کی کاجل والی آنکھوں کا نظارہ کرایا ہے، علم نشرح والے سینے کا دیدار اور زیارت سے مشرف فرمایا ہے، اور اللہ کے محبوب کی زیارت جاگتے ہوئے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب میرے ساتھ سودا کر۔ عرض کی یا اللہ سودا کیسے؟ فرمایا 4 غلام مجھے دے دے اور ساری جنت مجھ سے لے دے، اپنے 4 صحابہ مجھے دے دو، اپنے 4 یار، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 یار مجھے دے دو اور مجھے اللہ سے ساری جنت لے لو۔ اللہ کے محبوب نے عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ
یہ تمام تم کے مالک تو آپ ہیں، خالق تو آپ ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میرا طریقہ کار ہے، جو کچھ میں کسی کو دے دیتا ہوں وہ اسی کو مالک بنا دیتا ہوں۔ اے میرے محبوب یہ تمہارے غلام میں نے بنا دیے ہیں اور ان کے مالک تم ہو، یہ تمہارے غلام ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا عرض کی یا اللہ مالک تو آپ ہی ہو۔ اور دیکھیے کہ جب سودا بندہ کرتا ہے کوئی فائدہ کا کرتا ہے یا نقصان کا کرتا ہے، ہمیں تو کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ مثلا کسی سے ہم نے مندری بنوائی، اس کے اندر اس نے ملاوٹ کر دی، سونے کی چاندی کی سونے کی جگہ پہ تانبا لگا دیا، چاندی کے اندر ملاوٹ کر دی۔ اور اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، دل کے اندر ارادہ بعد میں کرتے ہو، میرا رب واقف تو اس سے پہلے ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت بلال کو پیدا فرمایا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو پیدا فرمایا ہے، اور حضرت صہیب رومی کو پیدا فرمایا ہے، اور حضرت سلمان فارسی کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کے رات والے عمل سے بھی باخبر، دن والے عمل سے بھی باخبر، ان کی دل کی کیفیت سے بھی باخبر، ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنا ہے۔ جنت کو بنانے والا اللہ ہے، جنت کے اندر دودھ کی نہریں بنانے والا اللہ ہے، اللہ جنت کے برتن تیار کرنے والا، سونے چاندی کے برتن تیار کرنے والا، جنگلی نعمتیں تیار کرنے والا میرا خالق و مالک رب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پتہ چلا کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی اتنا قدر و قیمت نہیں ہے جتنا رسول اللہ کے غلاموں کی قدر و قیمت ہے۔ میرے رب کے ہاں میرا رب اس لیے فرما رہا ہے محبوبہ مجھ سے بات سودا کر لو، یہ 4 غلام مجھے دے دو اور ساری جنت مجھے اللہ سے لے دو۔ اسی لیے تو محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کے اندر تشریف لے گیا، جنت کے اندر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کے اندر تشریف لے گیا، جنتی حوریں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا ہمارے بلال کا حال تو بتاؤ۔ سرکار نے فرمایا بلال کے بارے میں جو حبشی ہیں، کالے رنگ کے، سانولے رنگ کے، منموہنے رنگ کے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، میرے تو بڑے بڑے غلام ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، قریش کے سردار ہیں، حسن و جمال جن پر رشک کرتا ہے، اور ان کے بارے میں نہیں پوچھتی، تم بلال کے بارے میں کیوں پوچھتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے ہم پیدا ہوئی ہیں بیٹھی ہی بلال کے لیے ہیں، اور اپنے سر کے تاج کے بارے میں نہ پوچھیں تو کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ جب بلال جنت کے اندر آئیں گے اور جنت کے اندر وہ ہمارے سر کے تاج بنیں گے اور ہمارا ان کے ساتھ نکاح ہونا ہے اور ہم ہونے والی ان کی بیویاں ہیں، اگر ان کے بارے میں نہ پوچھیں تو کن کے بارے میں پوچھیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جنت کی حور دنیا پہ جھانک کر دیکھ لے، رات کی جتنا تاریکی گھٹا چھا چکی ہو دن سے بھی زیادہ روشن اور منور ہو جائے، وہ جنتی حوریں بھی حضرت بلال کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اسی قدر سرکار فرماتے ہیں کہ دن میں حضرت معراج کی رات بلال کے محل میں قصر میں تشریف لے گیا اور جنت کے اندر تشریف لے گیا اور جنتی حوروں کو دیکھا، ہر جنتی کے حور کے رخسار پر میں نے ایک کالا سیاہ تل دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بڑی حسین ہیں حوریں، ان کے یہ چہرے پہ کالا تل کیوں ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام حضرت بلال کی جو سیاہی ہے میرے رب کو اتنا محبوب لگی ہے، میرے رب نے ہر حور کے رخسار پر بلال کے سیاہی کا تل لگا دیا ہے۔ جب تک بلال کے سیاہی کا تل حور کے رخسار پہ نہیں لگتا اس وقت تک حور کے حسن کی کمال بھی نہیں ہوتا، حسن کی انتہا بھی نہیں ہوتی، اس وقت تک کامل حسن آتا ہی نہیں ہے جب تک حضرت بلال کی سیاہی کا تل نہیں لگتا۔ اور اسی قدر نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے ترازو کے پلڑے کے اندر میری ساری امت قیامت تک آنے والی کے عمل رکھے جائیں۔